ابراہیم چلا چلا کر کندوری کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے فتح بھی حاصل کر لی، لیکن اب بھی سلطان کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ محمد الپرسلان پر یقین کرتا ہے اور اسے فوقیت دیتا ہے۔ کندوری سن کر کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ تم سلطان کی نظر میں ہیرو بن جاؤ گے اور محمد الپرسلان ایک ولن بن جائے گا، اور پھر سلطان کی ساری امیدیں تم سے وابستہ ہو جائیں گی، کیونکہ تم بھی شاہی خاندان کا ایک حصہ ہو، لہٰذا سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اب تو تمہارے سر سے غداری کا بوجھ بھی اٹھایا جا چکا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غدار امیر بوزان سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے غزنی کے سلطان مودودو کا خط دکھاتے ہوئے کہتا ہے، مودودو صاحب نے آپ کو اس بڑی فتح پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، جب تک غزنی کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم خانہ جنگی سے دور رہیں گے اور اپنی ساری طاقت کفار کے مقابلے میں استعمال کر پائیں گے، اور آپ چونکہ غزنی کے امیر ہیں تو لہٰذا میں آپ پر بہت ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کبھی بھی میرا بھروسہ توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور پھر امیر بوزان بڑی چالاکی کے ساتھ کہتا ہے، ہمارے غزنی میں بہت سے غدار موجود ہیں جو آپ لوگوں کے خلاف ہمارے سپاہیوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ غزنیوں اور سلجوقوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ہمارے بازنطینی دشمنوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ سلطان یہ سن کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں، میں آپ کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کس غدار کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ امیر بوزان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، حال ہی میں نے اپنے چھوٹے وزیر کو قتل کر دیا ہے۔ لگتا ہے الپرسلان نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ غزنی میں ہونے والی بغاوت کے سلسلے کو لے کر ہمارے محل میں آئے تھے، اور انہی کے حکم پر میں نے جانچ پڑتال شروع کی تو میں نے اپنے چھوٹے وزیر کو غدار پایا اور میں نے اسی وقت ثبوت کے ساتھ اسے جہنم واصل کر دیا۔ سلطان یہ سنتے غصے میں آ جاتے ہیں اور محمد الپرسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تو اب تم میرے حکم کے بغیر ہی فیصلے کرنے لگے ہو؟ کیا تم اب یہ تمام باتیں مجھ سے چھپایا کرو گے تاکہ مجھے معلوم نہ ہو کہ ہمارے ہاں غدار کون ہے، اور تم چوری چھپے اپنا کام کرو گے؟ مجھے تمہاری بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ محمد الپرسلان صفائی میں کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن سلطان غصے میں انہیں چپ کروا دیتے ہیں، اور پھر سلطان امیر بوزان سے کہتے ہیں، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اپنے سلطان کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر امیر بوزان کے جاتے ہی سلطان محمد الپرسلان سے کہتے ہیں، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اب تم مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، سلطان گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن مجھے امیر بوزان پر شک ہے، یہ سب کچھ اسی نے کروایا ہے، لہٰذا بھی تحقیقات ادھوری رہتی ہیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ سلیمان یہ سن کر کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ ہم امیر بوزان پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سلطان بھی۔ اور پھر جیسے ہی دونوں بھائیوں کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو سلطان ان دونوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں، الپرسلان تم خاموش ہو جاؤ۔ سلیمان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر میں کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہوں تو تمہیں بھی اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی جیوجن تمام شرائط نامہ لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے تو سلطان چھپ کر ہی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور خواجہ صاحب آگے بڑھ کر سلطان کی طرف سے تمام شرائط سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا، اور ان کی تمام مساجد میں اسماعیلی خطبے کی بجائے عباسی اور سلجوقوں کا خطبہ دلوایا جائے گا، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل مسلمان کون ہے اور دین کس طرح پھیلانا ہے۔ جہاں تک شہزادے لباریت کی بات ہے تو تم سونے کے عوض شہزادے کو آزاد کروا سکتے ہو، اور جہاں تک سالانہ ٹیکس کو ادا کرنے کی بات ہے تو تم 5 لاکھ سونے کے سکے سالانہ بھجوایا کرو گے۔ جیوجن یہ سن کر کہتا ہے، تم نے تو بہت زیادہ سونا مانگ لیا ہے، مجھے آخری شرط قبول نہیں ہے۔ خواجہ یہ سن کر کہتے ہیں، تمہیں آخری شرط بھی ماننی ہوگی، کیونکہ جنگ میں فتح ہم لوگوں نے حاصل کی ہے اور آپ ہار چکے ہیں، لہذا شرائط طے کرنے کا ہمارا حق بنتا ہے۔ جوجن جواباً کہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم آخری شرط قبول نہیں کر سکتے۔ خواجہ یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہیں، جو کہ خفیہ جگہ پر چھپ کر یہ تمام بات چیت سن رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر خواجہ صاحب جوجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں آخری شرط کو پیچھے ہٹا لیتا ہوں، لیکن سونے کے بدلے تم تمام مسلمانوں کو آزاد کر دو گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سلطان اور الپرسلان کا باہمی منصوبہ ہوتا ہے کہ بازنطینیوں سے بہت زیادہ سونے کی مانگ کی جائے، چونکہ وہ اتنا زیادہ سونا دے نہیں پائیں گے، لہٰذا انہیں پہلی شرط ماننی ہی ہوگی، یعنی کہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنا، اور اس میں سلطان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دونوں گروہوں کے درمیان شرائط قبول ہو جاتی ہے اور امن معاہدہ 5 سال کے لیے طے پاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی جیوجن وہاں سے جانے لگتا ہے تو محمد الپرسلان جیوجن کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہماری ملاقات میدان جنگ میں ہوئی تھی، میں تمہیں مارنے ہی والا تھا، لیکن تم میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ جوجی نے سن کر مسکراتا ہے، میں نے بہت سے بہادر دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا بہادر نہیں دیکھا، میری بھی دلی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی لڑوں۔ محمد الپرسلان مسکرا کر کہتے ہیں، یقیناً تمہاری خواہش بہت ہی جلد پوری ہو جانے والی ہے۔ ایک طرف اقصیٰ خاتون کی گھوڑی مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتی ہے اور کنے قبیلے میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ اقصیٰ خاتون اپنی گھوڑی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اس پر سوار ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔
جیسے ہی کارجہ خاتون ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو سلجان خاتون آواز دے کر انہیں بلا لیتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا تم پھر سے اقصیٰ پر شک کر رہی ہو؟ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا قبیلے ہی رک جاؤ۔ دوسری طرف شہزادے لباریت کو ایک خفیہ راستے سے آنی قلعے کی طرف لے جانے کے لیے تیاریاں مکمل کر دی جاتی ہیں۔ گورنر جو کہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے، وہ جنرل دوکاس سے پوچھتا ہے کہ شہنشاہ نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے۔ دوکاس اسے خط پڑھ کر سناتا ہے کہ شہنشاہ نے سلجوکیوں کی تمام شرائط کو منظور کر لیا ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمان قیدیوں کو، جنہیں ہم غلام بنا کر کام کروایا کرتے تھے، اب آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی اس کی سن کر کہتا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری اس شرط کو کبھی بھی پورا نہیں کروں گا۔ جہاں تک لباریت کی بات ہے تو پہلے سلطان کو چاہیے کہ وہ لباریت کو اپنی شرط مکمل کرتے ہی آزاد کر دے، اس کے بعد ہماری باری ہوگی۔ گورنر دونوں کی بحث کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، جیسے ہی شہزادہ لباریت ہمارے محل میں پہنچ جائیں گے تو میں بھی معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ضمانت کے طور پر 100 سونے کے سکے بادشاہ کو پہنچا دوں گا، اور پھر جیسے ہی ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ 5 سال کا امن معاہدہ مکمل کر لیا جائے گا، کیونکہ جو فریقین بھی معاہدہ توڑنے کی کوشش کرے گا اسے ڈبل سونا ادا کرنا ہوگا۔